طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 325 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کلمت اعلمو کے شروعات میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے زیر سے پڑھیں گے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انما میں الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو زبر سے پڑھیں گے. حرف نون پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. انما. کلمت الحیات میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الدنیا میں حرف دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ دال پہ تشدید ہے. کلمت لاعبن میں با پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت ولہو. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لعب ولہون. کلمت لہو میں ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. واو پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت وزینہ. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ. کلمت تفاخر میں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ خا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. را پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بینکم. یہاں حکم ہے قلب. قلب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. کلمت تکاثرن میں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے کیونکہ ثا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. حرف را پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فی.
فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَتَكَاثُرٌ فِي. کلمت الاموال میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت کمثلی میں کاف پہ، میم پہ، ثا پہ، تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت غیثن میں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ثا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے. کلمت اعجبہ، الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. غیث اعجبہ. کلمت اعجبہ میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الکفارہ میں فا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ فا پہ تشدید ہے. حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. کلمت نباتہ میں تا پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. نباتہ ثم. کلمت ثم میں حرف المیم کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فتراہ میں حرف را کی حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. فتراہ. کلمت مصفرن میں حرف الصاد پہ جزم ہے تو ہم صاد کو ظاہر کریں گے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہمیں صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مصفرہ. آخری میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الثاء آتا ہے. کلمت ثم ثاء حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. مصفرا ثم. کلمت حطامہ میں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. حطامہ. کلمت عذابن کے آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف شین آتا ہے. کلمت شدید، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عذاب شدید. کلمت شدید کے آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت ومغفرہ، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. شدید ومغفرہ. کلمت ومغفرہ میں غین ساکن کو ظاہر کرنا ہے. حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ومغفرۃ من. کلمت من میں کیونکہ نون پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. من اللہ. کلمت ورضوان میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں ضاد ساکن ہے تو ہمیں ضاد کو ظاہر کرنا ہے. ورضوان. کلمت الحیات میں حرف تا کے پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الدنیا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الغرور میں غین پہ اور را پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. الغرور. اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔